مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ساخت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ اور قابلیتوں کے ساتھ، الگ الگ ہمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نہ دونوں کی ہمت برابر، نہ دونوں کی صلاحیت برابر، نہ دونوں کی جسمانی ساخت برابر۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے جب دونوں کو الگ الگ پیدا کیا تو ان پر اللہ نے ذمہ داری بھی الگ الگ ڈالی ہے۔ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، وہ بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، وہ ہمت اور فیصلے اور ارادے میں بھی کمزور ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں تذکرہ آیا، یہ اس لیے نہیں آیا گیا کہ اس میں عورت کی کوئی حق تلفی کے لیے اللہ نے اس کو کم کر کے دکھایا ہے، نہیں، یہ اللہ نے اس طرح کر کے دکھایا، بتایا اس لیے ہے تاکہ اس کا زیادہ خیال رکھا جائے کہ یہ صنف نازک ہے، اس کا زیادہ خیال رکھو۔ جب ہم کسی شخص کی بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کی کوئی توہین کر رہے ہیں یا اس کو نیچا دکھا رہے ہیں، نہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ گزارا کرو۔ یا کوئی بچہ ہے تو جب استاد کے پاس جاتے ہیں والدین یا کسی کے کہیں کام کرنے، تو کیا کرتے ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں، ان کہتے ہیں بچہ ہے، ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے۔ تو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے نا تاکہ اس کا لحاظ رکھا جائے، تاکہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ احتیاط برتی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ جب فرمایا تو قرآن کریم میں بھی ان کے لیے تذکرہ فرما دیا کہ اس کی عقل ناقص ہے۔ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہی ان کی ہوتی ہے، کیوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سے کچھ بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اور ہوتا ہے ایسے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک تو فیصلہ کرنے میں بھی جلد بازی اور جذباتیت اس کا مظاہرہ کرتی ہیں، پھر ان کے فیصلے پختہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک فیصلہ ہے تھوڑی، دوسرے دن کوئی اور فیصلہ ہے، ایک ٹائم ایک فیصلہ، بعد میں کوئی دوسرا فیصلہ، کوئی بھی کان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، ارادہ تبدیل، فیصلہ تبدیل۔ وہ ہمت، وہ بہادری، وہ جرت، وہ چیزیں وہ مرد کے مقابلے میں اس میں ناقص ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب یہ ناقص ہیں تو پھر ان کا خیال رکھو، ان پر اتنی ذمہ داری مت ڈالو جتنی تم مرد برداشت کر سکتے ہو۔ چنانچہ اسلام نے کیا نظام بنایا کہ مرد کی ذمہ داری باہر کی ہے، کما کے لانے کی، اور عورت کی ذمہ داری گھر سنبھالنے کی۔ وقرنا فی بیوتکن، آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی۔ فرمایا اپنے گھروں میں ثابت قدم رہو، ٹہری رہو، گھر میں رہو۔ یہ اس لیے کہ گھر کا نظام سنبھالنا ہے، گھر میں بچے ہوں گے، گھر میں آپ کی اولاد ہوگی، اور آپ کا شوہر تکا ہوا آئے گا گھر پر تو اس کی خدمت کرنی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی، بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، لہٰذا آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ اصل کام یہ ہے۔ مجبوری الگ بات ہے، کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ اس کا شوہر ہے ہی نہیں، مرد کوئی نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، یا اتنے سخت حالات ہو گئے کہ مرد کی کمائی پر گزارا نہیں ہو رہا، تو مجبوراً اگر عورت نکلے اور اپنے شرعی حدود کے اندر پردے میں رہتے ہوئے کوئی کام کرے تو ٹھیک ہے، شریعت نے منع نہیں کی۔ بلکہ بعض کام میں نے عرض کیا تھا کئی بار کہ بعض کام تو ایسے ہیں کہ جو ہے ہی عورت کے کرنے کے، مثال کے طور پر لیڈی ڈاکٹر ہے جو عورتوں کا علاج کر رہی ہے، تو وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ ہماری معاشرے کی ضرورت ہے کہ وہ عورتوں کا علاج کرے، اور عورتوں کے وہ امراض جو مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی یا نہ کرنا چاہیں، ظاہر ہے پردے کا معاملہ ہے، تو وہ علاج عورتوں سے کروائیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر بھی نہیں بنے گی، گھر میں بیٹھی رہے گی اور یہ چیزیں نہیں سیکھے گی، علم بھی نہیں سیکھے گی، دین بھی نہیں سیکھے گی، تعلیم بھی حاصل نہیں کرے گی، تو وہ آگے تربیت کیسے کرے گی اپنے بچوں کی؟ ظاہر ہے کہ اس پر جب گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو لہذا شریعت نے عورت کی تعلیم کا بھی حکم دیا، اس کی دینی تعلیم کا بھی حکم ہے، اس کی دنیاوی تعلیم کا بھی حکم ہے، اور اگر وہ کسی ایسے شعبے میں جانا چاہتی ہیں خدمت کے لیے اور نیت برابر ہے، درست ہے، معاشرے میں ایک کارآمد ایسا کام کہ جو عورت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے، تو ہمیں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء یا دیندار طبقہ عورت کی تعلیم کا مخالف ہے،
یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم عورت کی تعلیم کے مخالف ہیں تو پھر ہم اپنی عورت کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اور ہماری اور آپ سب کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارے عورت کا علاج عورت کرے، مجبوری ایک الگ بات ہے۔ تو بھائی جب ہم لیڈی ڈاکٹر عورت کو مانگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر عورت بیٹھی ہوئی ہو جس کے پاس ہم اپنی عورتوں کو لے کے جائیں علاج کے لیے، تو ہم کیوں اس بات کی مخالفت کریں گے کہ بھئی عورت تعلیم حاصل نہ کرے، عورت ڈاکٹر نہ بنے؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پروپیگنڈا ہے یہ سب، جیسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف ہے، ایسا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں کے مکانات پر، گھروں پر مختلف وقت میں عورتوں کو جمع کر کے وہاں خود تشریف لے جا کر ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ آپ کا بیان ہوتا تھا، آپ عورتوں سے خطاب کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ آپ کو کس طرح ایک معاشرے کے لیے کارآمد بننا ہے۔ چنانچہ وہی عورتیں تھی بعد میں اپنے بیٹوں کو، شوہر کو اور اپنے بھائیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ وہ اپنے گھروں سے اپنے اولاد کو اور سب کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ بھائی اللہ کے راستے میں جاؤ، دین کے لیے قربانی دو، کیونکہ جب گھر سے عورت دین پر راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، تو یہ مرد کو بھی نہیں کرنے دے گی، پھر وہ مرد بھی دین کا کام نہیں کر سکتا جہاں اسے عورت کی سپورٹ نہ ہو۔ وہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ایسے نہیں کہتے، اس کی وجہ ہے۔ اور میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے پہیے ہیں، یہ مل کر گھر چلتا ہے، یہ نظام چلتا ہے۔ اگر مرد بہت زیادہ دیندار، متقی، پرہیزگار ہے لیکن اس کی بیوی میں دین نہیں ہے اور اس کے گھر والوں میں دین نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے بھی دین پر چلنے کی حوصلہ افزائی وہ عورت کبھی نہیں کرے گی، بلکہ اس مرد کی بھی حوصلہ شکنی کرتی رہے گی۔ کیا مولوی بنے ہوئے ہو، کیا اپنے آپ سے بنا رکھا ہے، کیا ہر وقت دینداروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، باتیں سنائے گی۔ تو اگر بیچارے کا ایمان ظاہر ہے، آج کل تو ہم کمزور ہیں، تو کچھ عرصے میں جب یہ باتیں وہ سنے گا تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ جائے گا، خود بھی دین سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ لہذا ان پر محنت کی زیادہ ضرورت ہے کہ پھر یہ خواتین دیندار اگر بن گئی تو سمجھے پورا گھرانہ دیندار بن گیا، دین کا علم ان کو آ گیا اور دین سمجھ میں آ گیا ان کے، اور ان کو اپنا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ ورنہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری ان عورتوں کے پیچھے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا معاشرہ، فیملی سسٹم تباہ کر دیا۔ بے دین لوگوں نے یورپ کے معاشروں میں، جہاں کوئی شخص اپنی بیوی کو رکھ کر اس پر خرچہ کر کے اس کے لیے کما کر لانے کی تکلیف اور زحمت نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا وہ باہر اپنی دوست احباب اور گرل فرینڈیں رکھتا ہے اور لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ معاشقے اور دوستیاں چلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی وقتی طور پر کام چلا لیں گے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، اس کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کو جاہلیت میں لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، یا انسان سمجھتے تھے تو اس کو کوئی حق نہیں دیتے تھے، میراث میں اس کا حق نہیں تھا، گھر میں کوئی اس کا حق نہیں تھا، اگر شوہر فوت ہو جاتا تو دوسری شادی کی اجازت اس کو نہیں تھی، اور اسی طرح اس کو منحوس سمجھا جاتا، اور اسی طرح اس کو مختلف طور طریقوں سے تو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ عورت کو تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا اس معاشرے میں۔ تو المیہ یہ تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا، بھائی تمہارا جرم کیا تھا؟ یہ پوچھنا اس لیے ہوگا تاکہ ان لوگوں کو قیامت میں سب کے سامنے شرم دلائی جائے کہ یہ وہ بچی ہے جو زندہ تھی اور اس کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ آج اس کے ورثاء اور اس کے والد اور دوسرے لوگ موجود ہیں، اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا جرم تھا تمہارا، کیا جواب ہوگا اس کے پاس تو جواب نہیں۔ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ ان سے پوچھے جنہوں نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا سزا ہوگی ان کی، وہ پھر وہاں پتہ چلے گا۔ تو زندہ درگور کرنا ایک تو وہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب دوسری جاہلیت آئی، قرآن کریم میں اللہ نے تو فرمایا نا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ خواتین سے فرمایا کہ پہلی والی جاہلیت اختیار مت کرو جیسے پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اللہ کی فرما برداری کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو۔
زکوٰۃ دو۔ تو یہ جب اللہ نے فرمایا تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جو جاہلیت اولا کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آگے بھی کوئی جاہلیت آنے والی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح نے اللہ نے ذکر فرمایا نا، اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت بہت باریک بات ہوتی ہے، وہ جب مفسرین غور کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی والی جاہلیت اختیار مت کرو، اس کی طرح مت بنو، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوسری جاہلیت میں آنے والی ہے، اور دوسری جاہلیت آج ہے۔ آج عورت کو زندہ درگور کیسے کیا جاتا ہے؟ تعلیم سے روک کر۔ اس کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، بیٹی سرکاری میں پڑھ رہی، کیوں؟ فرق کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ دونوں کو پرائیویٹ میں پڑھائیں، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو دونوں کو سرکاری میں پڑھائیں۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کہ وہ بچی ہے، بچی ہے بھائی، آپ کی بچی ہے، اس سے تو زیادہ کل آپ کا نام ہوگا۔ وہ جب اگلے کسی کے گھر میں جائے گی اور اس کی تعلیم نہیں ہوگی یا اس کی تعلیم ناقص ہوگی، اس کی تربیت میں نقص ہوگا، تو آپ کو یاد کیا جائے گا یہ اس کی بچی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، یہ فلاں خاندان کی ہے، فلاں خاندان سے آئی ہے، اس کو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا اس کو۔ تو یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے، تو یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم تو آپ نے دے دی لیکن دنیاوی دے دی، دین کے حوالے سے کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ جب ایک ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، تو جس کے پاس پورا دین نہیں ہے وہ کیسا مردہ ہوگا؟ وہ کہاں سے زندہ ہوگا؟ مردہ ہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ عورت کو، لڑکی کو نہ دنیاوی تعلیم اگر دے دی بھی گئی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی گئی تو وہ بھی مردہ کی طرح ہے، وہ آئندہ اپنے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کر پائے گی، جس طرح کی تربیت اس کی ہے وہی اپنے بچوں کی کرے گی۔ اللہ کے دین سے دور، خود بھی دور، اپنے بچوں کو بھی دور رکھے گی، گھر والوں کو بھی دور رکھے گی۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو ہم بات کرتے ہیں نا، جس سے لوگوں کو شک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تعلیم کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم جو بھی حاصل کرے، ظاہر ہے یہ ضرورت ہے، دنیاوی دینی کا جو فرق ہے، یہ دینی اور دنیاوی کا جو فرق ہے، اصل چیز یہ بھی نہیں ہے۔ اس بات پہ بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، جو دینی دنیاوی تعلیم، مختصر سی بات ہے، اس کو یاد رکھا جائے کہ جو دنیاوی تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ آگے اس پر مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے معاشرے کے لیے کارآمد شہری بننا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم حاصل کر کے آگے اس سے مجھے دین سیکھ کر اللہ کے قریب ہونا ہے، تو وہ کوئی دنیاوی نہیں ہے، وہ سب کا سب دینی تعلیم ہے۔ اور اگر کوئی دینی تعلیم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ مجھے پیسہ ملے، مال ملے، حدیث میں واضح یہ موجود ہے کہ جو شخص دین اس لیے سیکھتا ہے کہ میں اس سے کمائی کروں، میں اس سے پیسے کماؤں، میں اس سے لوگوں کے ساتھ مناظرے کروں اور میں اس کے ساتھ لوگوں کو نیچا دکھاؤں، تو فرمایا کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور یہ اس کا دین کی تعلیم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں پر آ کر اس کی دینی تعلیم بھی دینی نہیں ہے، یہ دنیاوی ہے۔ یہ نیت کی بات ہوتی ہے، مقصد کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اس تعلیم سے مقصد کیا ہے۔ تو میں پھر عرض کروں کہ دنیاوی تعلیم سے اگر مقصد دین ہے تو یہ بھی دینی ہے، اور اگر دین سے بھی مقصد دین نہیں ہے، دنیا ہے، تو وہ بھی دنیاوی ہے۔ تو اس لیے یہ سکھانا ہے، پڑھانا ہے۔ اس کے بعد جب تربیت صحیح نہیں ہوتی تو بھی یہ عورت زندہ درگور ہو جاتی ہے، معاشرے کے لیے کسی کام کی نہیں ہے، وہ زندہ درگور اسی طرح ہے نا کہ بعد میں والدین کہتے ہیں کہ یار اس سے تو نہیں ہوتی تو اچھا تھا، مر جاتی بچپن میں تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ وہ بعد میں اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جاتی، وہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتی ہے، وہ کسی اور خاندان میں جاتی ہے تو بدنامی کا باعث، وہ اس کے گھر پہ ہے تو بدنامی کا باعث، اس کے افعال، اس کے اخلاق، اس کے کردار، چونکہ اس پر دین کی محنت نہیں ہوئی ہے۔ آج عورت کو کس طرح سے نکالا جا رہا ہے؟ عورت کے نام سے ہر سال مارچ ہو رہا ہے، مارچ، یہ جو 8 مارچ آتا ہے ہر سال، اور اس میں کیا ہوتا ہے، بلا وجہ تشہیر ہم نہیں کرتے، اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آج کل خواہ مخواہ یہ چیز پھر میڈیا پر ہو، ظاہر ہے ان لوگوں کے فنڈنگ ہوتی ہے، اس چیز کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ عورتیں ہیں، کچھ عورتیں مخصوص پیسوں سے وہ کام کر رہی ہیں، نکل آتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، مظاہرہ کرتی ہیں،
اور اس میں مختلف بورڈ بنا کے سلوگن بنا کے لگتی ہے، جو پہلے ان کا مشہور ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اچھا یہ نکلتی ہیں اور اس کے بعد پھر عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے ہم نکلی۔ اور اکثر اس میں وہ عورتیں ہوتی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، جو بے دین ہیں، جو ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کے ہاں کوئی کسی قسم کی اخلاقیات نہیں ہے، کردار نہیں ہے، وہ نکل آتی ہے کہ ہمیں حقوق چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یقیناً میں نے عرض کیا کہ حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور عورتوں کے حقوق جس طرح ہونے چاہیے بہت سی جگہوں پہ وہ نہیں دیے جاتے، اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک جاہلیت ہے۔ لیکن اس کا الزام اسلام پر لگانا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں پر لگانا، مولوی پر لگانا، مسجد اور مدرسے پر لگانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان جلوسوں کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت اگر اپنے حق کے لیے نکلتی ہے، نکلنا کیا ہے، اس کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں ہم خود بیان کرتے ہیں۔ ہر عالم اپنی مجلس، اپنی بیان، اپنی تقریر میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، ہمارے ہاں مدارس ہیں، ہمارے ہاں خانقاہیں ہیں، اس میں اسی چیز کی محنت ہوتی ہے کہ سب کو ان کا حق دیا جائے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ مثالیں دیتے ہیں جو اسلام کی طرف سے وہ احکام نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بہت علاقوں میں، یہاں ہمارے ہاں یہ دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ سندھ میں ہم نے سنا ہے کہ کسی جگہ کسی عورت کا نکاح جو ہے وہ اس سے کر دیا، قرغے سے کر دیا، قرآن سے کر دیا۔ اور کسی جگہ ایسا ہوا کہ جی بہت بڑی عمر کا شخص جو حقوق ادائیگی کے قابل نہیں ہے، بچی کا نکاح اس سے کر دیا، شادی کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اسلام کا حکم تو نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار اسلام کیوں؟ اس کی ذمہ دار مولوی مدرسہ کیوں؟ ہم نے یہ ترغیب تو کسی کو نہیں دی، نہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ عورت کو نکاح سے محروم رکھا جائے۔ عورت کو دیکھیں قرآن کریم نے تو یہ تک بھی فرما دیا نا کہ جو دوسرے نکاح سے محروم رکھتے ہیں، عورت کو طلاق ہو گئی، شوہر مر گیا، دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے، غلط ہے۔ اجازت دے دو ان کو، مال میں ان کا حق نہیں دیتے، غلط ہے، مال میں حق دے دو۔ اس لیے قرآن کریم تو یہ سب بتاتا ہے، اسلام تو ان کے حقوق دیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کو جاہلیت میں ذرے کے برابر میراث میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ عورت مال کے حقدار عورت نہیں ہے، مال کا حقدار وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑے، اور میدان جنگ میں تو مرد لڑتا ہے۔ اور انہوں نے یہ فارمولہ بنایا تھا کہ میدان جنگ میں لڑنا، جگڑنا، جنگیں لڑنا چونکہ مردوں کا کام ہے، لہٰذا مال بھی ان کو ملنا چاہیے، عورت کو کیوں ملے؟ اسلام نے کہا نہیں، مال اس چیز پہ نہیں ملتا، یہ رشتے سے ملتا ہے، اولاد ہے اس کو ملے گا، بہن ہے اور بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ان کا حق ہے، ان کو ملے گا۔ مرد سے کم ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ مرد کو وہاں سے 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ یہ یہاں سے وہاں جاتی ہے، وہاں مرد کو جو 1 حصہ زیادہ ملا ہے وہ اسی لیے ملا ہے کہ وہ اس عورت پر خرچ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے، یہ تو نہیں یہ دیکھیں کہ عورت کو تو آدھا مل رہا ہے، لیکن یہ جس گھر میں جا رہی ہے اس کے شوہر کو ڈبل مل رہا ہے۔ وہ ڈبل کیوں مل رہا ہے؟ وہ اسی لیے مل رہا ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، بیوی ہے، اس کی بچے ہیں، تو اس کو آدھا حصہ ادھر سے ملا، آدھا اس کو وہاں سے مل رہا ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، تو اسلام حقوق کی بات کرتا ہے، حقوق دیتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب بے حیائی کی باتیں آج کل کرتی ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے نکلتے ہیں، حیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے حیا نکالنے کے لیے نکلتی ہیں یہ عورتیں۔ ان کا مقصد کوئی کسی کو حق دینے کی بات نہیں ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف بے حیائی پھیلانا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ حقوق کی بات اگر ہے تو آئیں اسلام کی طرف، آئے قرآن و سنت کی طرف، حقوق اس پہ آپ کو مل جائیں گے، اور مردوں کو ان کے سامنے رکھیں، اور ہم رکھ بھی رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو حق ادا کرے گا۔ دیندار لوگ حقوق ادا کرتے ہیں جتنا ان سے ہو سکے، جہاں کمی بیشی ہے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بالکل دور رکھا جائے۔ ان معاملات سے ہمارے طبقے کے لوگ تو اس میں شریک ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ذہنی طور پر، عقلی طور پر، فکری طور پر بھی اس کی تردید کرنا اور ان کو برا سمجھنا، ان سے بائیکاٹ کرنا، ان سے دور رہنا اور اپنی اولاد کو رکھنا ہمارے اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔